ہجری سن کا چوتھا مہینہ ربیع الاخری کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو مسلمان عالم کا بڑا طبقہ غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی یاد مناتا ہے۔ آپ کے وصال کی مناسبت سے اس دن آپ کا عرس منایا جاتا ہے، نرج و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور اس دن کو 11ویں شریف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کو لوگ غوث پاک اور بڑے پیر صاحب سے بھی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ یہاں آپ کی حیات اور خدمات پر مختصراً روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اس میں مبارک آپ کا پیارا نام حضرت عبد القادر جیلانی ہے۔ والد ماجد آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ ہے۔ والدہ ماجدہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ جد کریم آپ کے دادا جان کا نام عبداللہ جیلی ہے۔ نانا محترم آپ کے نانا جان کا نام عبداللہ سومئی ہے۔ ولادت باسعادت آپ کی ولادت باسعادت 1 رمضان 470 ہجری کو جیلانی ایران میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت شروعاتی تعلیم آپ نے جیلان میں رہ کر حاصل کی، پھر اونچی تعلیم کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ بیعت و خلافت آپ کو بیعت و خلافت حضرت ابو سعید مخزومی علیہ رحمہ سے حاصل ہے۔ وصال پرملال آپ کا وصال مبارک 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو بغداد میں ہوا اور وہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ غوث پاک کا بچپن۔ اونچی تعلیم کے لیے جب آپ نے بغداد جانے کا ارادہ کیا تو چلتے وقت آپ کی ماں نے 40 اشرفیاں آپ کے جبے کی جیب میں رکھ کر سل دیں اور ہر حال میں آپ سے سچ بولنے کا آپ سے وعدہ لیا۔ آپ قافلے کے ساتھ جب پہاڑی علاقے میں پہنچے تو ڈاکوؤں نے سارا سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا اور پوچھا کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں ہیں۔ پوچھا کہاں ہے؟ کہا جبے کی جیب میں سلی ہے۔ اس نے سوچا بچہ مذاق کر رہا ہے۔ یوں ہی کچھ اور ڈاکو آئے، انہیں بھی آپ نے سچ سچ بتا دیا۔ آخر میں آپ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے سلائی کھلوا کر دیکھا تو سچ مچ 40 اشرفیاں موجود تھیں۔ سردار کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا لوگ مصیبت کے وقت جان و مال بچانے کی فکر کرتے ہیں، آپ نے چھپانے کے بجائے سچ کیوں بتا دیا؟ آپ نے فرمایا چلتے وقت میری ماں نے ہر حال میں سچ بولنے کا مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا مجھ سے گوارا نہ ہو سکا کہ میں اپنی ماں کا وعدہ توڑ دوں۔ یہ سن کر سردار نے کہا ایسے مشکل وقت پہ آپ نے اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑا اور ہم ہیں کہ سالہ سال اپنے پیدا کرنے والے رب کا وعدہ توڑ رہے ہیں۔ پھر وہ غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کر کے نیک بن گیا، سارا سامان بھی واپس کر دیا اور اس کے سارے چیلے بھی نیک بن گئے۔ کرامات غوث اعظم۔ انسانی عقل کے خلاف کوئی بات کسی ولی کے پیش آئے تو اسے کرامات کہتے ہیں۔ دوسرے بزرگوں کی طرح حضرت غوث پاک سے بھی بے اذن ربی بے شمار کرامات ظہور پذیر ہوئی۔ آپ کے تذکرہ نگاروں نے شیخ رویوں کے حوالے سے آپ کے بے شمار خوارق عادات واقعات اپنی اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ یہاں ان میں سے چند کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ نے بچپن میں بھی رمضان کے دنوں میں ماں کا دودھ نہیں پیا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ پیدائشی اندھوں، برس اور کوڑھی کی بیماری والوں کو اچھا کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا، چور کو کتب اور نصرانی کو ابدال بنا دیا۔ ایک ہی وقت میں 70 جگہ روزہ افطار کیا۔ آپ کے درباری کتے نے شیر کو پچھاڑ دیا۔
ایک بوڑھی عورت کے کہنے پر اس کے اکلوتے بیٹے کی 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات واپس لا دی۔ اپنے اخلاق اور کردار سے بے شمار لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، سیرت مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہم زندہ رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رہیں۔ اس فرائض کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال کا فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ ذریعہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔